بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب ذات کا عرفان کے پارٹ نمبر 2 صفحہ نمبر 16 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ٹیلی پیتھی کیا ہے؟ سوال۔ آپ نے ٹیلی پیتھی کا ابتدائی تعارف بہت خوبصورت انداز میں کر دیا ہے۔ درخواست ہے کہ ٹیلی پیتھی کے قانون اور اس کی شروعات کے بارے میں بھی کچھ لکھیے۔ ماورائی علوم سیکھنے کے لیے تصور کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تصور کی صحیح تعریف کیا ہے؟ کیا خود کو ترغیبات دینا کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم اس آب و گل کی دنیا میں موجود ہیں یا غیب کی دنیا میں قیام پذیر ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ تصور ہے، یا تصور سے کچھ اور مراد ہے؟ کیا غیب منکشف کرنے والے علوم کا ایک دو کی کوئی نصاب نہیں بنایا جا سکتا؟ ان علوم میں واقعہ سانس کی مشق، ارتکاز توجہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اب تک ٹیلی پیتھی سے متعلق جتنی کتابیں مطالعہ میں آئی ہیں، ان میں ہدایت کی گئی ہے کہ مشقیں شمال کی طرف منہ کر کے کی جائیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ شمال رخ بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ ٹیلی پیتھی انتقال افکار و خیالات کا علم آج کی دنیا میں ایک سائنس ٹیکنالوجی ہے۔ اس علم کے ذریعہ دوسروں کے خیالات معلوم کر لیے جاتے ہیں اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اس کی مذہبی اور روحانی حیثیت کیا ہے؟ جواب۔ روزمرہ کا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ چیز یا اس کے اندر معنویت ہمارے اوپر آشکار ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز ہمارے سامنے ہے لیکن ذہنی طور پر ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو وہ چیز ہمارے لیے بسا اوقات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم گھر سے دفتر جانے کے لیے ایک راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جب ہم گھر سے چلتے ہیں تو ہمارے ذہن کی مرکزیت صرف دفتر ہوتا ہے، یعنی یہ کہ ہمیں وقت مقررہ پر دفتر پہنچنا ہے اور وہاں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ اس راستہ میں بے شمار چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور انہیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن دفتر پہنچنے کے بعد اگر کوئی صاحب ہم سے سوال کرے کہ راستہ میں آپ نے کیا کچھ دیکھا ہے تو اس بات کا ہمارے پاس ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم نے دھیان نہیں کیا۔ حالانکہ چیزیں سب نظر کے سامنے سے گزری، لیکن چونکہ کسی بھی چیز میں ذہنی مرکزیت قائم نہیں ہوتی، اس لیے حافظہ پر اس چیز کا نقش مرتب نہیں ہوا۔ قانون یہ بنا کہ جب ہم کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ چیز اور اس چیز کے اندر معنویت ہمارے اوپر منکشف ہوتی ہے۔ ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں جو بہت دلچسپ ہے، دلچسپی کی بنا پر کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کا مطالعہ 4-5 گھنٹے کیا ہے تو ہمیں یقین نہیں آتا، لیکن چونکہ گھڑی ہمارے سامنے ہوتی ہے اس لیے ہم یقین کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے برعکس ایک ایسی کتاب آپ پڑھتے ہیں جس کا مضمون آپ کی دلچسپی کے برعکس ہے تو 5-10 منٹ کے بعد طبیعت پر بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے اور بالآخر وہ کتاب ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس مثال سے دوسرا قانون یہ بنا کہ ذہنی مرکزیت کے ساتھ ساتھ اگر دلچسپی بھی قائم ہو جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ جہاں تک دلچسپی کا تعلق ہے، اس کی حدود اگر متعین کی جائیں تو وہ 2 رخ پر قائم ہیں جن کو عرف عام میں ذوق اور شوق کہا جاتا ہے، یعنی ایک طرف کسی چیز کی معنویت کو تلاش کرنے کی جستجو ہے اور دوسری طرف اس جستجو کے نتیجہ میں کوئی چیز حاصل کرنے کا شوق ہے۔ ذوق اور شوق کے ساتھ جب کوئی بندہ کسی راستہ کو اختیار کرتا ہے تو وہ راستہ دین کا ہو یا دنیا کا، اس کے نتائج مثبت مرتب ہوتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی کی مشقوں میں تصور کا منشا یہی ہے کہ آدمی ذوق و شوق کے ساتھ ذہنی مرکزیت کے ساتھ باطنی علم حاصل کرے۔ چونکہ یہ علم کتابی علم نہیں ہے، اس لیے کہ اس علم کو سیکھنے کے لیے ایسے طریقے اختیار کرنا لازم ہے جو مروجہ طریقوں سے الگ ہوں۔ روح نور ہے، روشنی ہے، روحانی علوم بھی نور ہیں، روشنی ہے۔ نور یا لہروں کا علم ظاہر ہے
کہ نور یا لہروں کے ذریعے ہی منتقل ہو سکتا ہے۔ ہم جب نور کا تصور کرتے ہیں تو نور کی لہریں یعنی علم روحانیت کی روشنیاں ہمارے ذوق شوق کے مطابق ہمارے اندر منتقل ہونے لگتی ہیں۔ تصور کی مشقوں سے بھرپور فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب مشق جب آنکھیں بند کر کے تصور کرنے بیٹھے تو وہ خود سے اور ماحول سے بے نیاز ہو جائے، اتنا بے نیاز کہ اس کے اوپر سے بتدریج ٹائم اور اسپیس کی گرفت ٹوٹ جائے، یعنی اس تصور میں اتنا انہماک ہو جائے کہ وقت گزرنے کا مطلق احساس نہ رہے۔ کتاب کا دلچسپ مضمون پڑھنے کی مثال پیش کی جا چکی ہے۔ تصور کے ضمن میں اسباق کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نور کا تصور کر رہے ہیں تو آنکھیں بند کر کے کسی خاص قسم کی روشنی کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ صرف نور کی طرف دھیان قائم کریں۔ نور جو کچھ بھی ہے اور جس طرح بھی ہے از خود آپ کے سامنے آئے گا۔ اصل مدعا کسی ایک طرف دھیان کر کے ذہنی یکسوئی حاصل کرنا اور منتشر خیالی سے نجات پانا ہے، جس کے بعد باطنی علم کڑی در کڑی ذہن پر منکشف ہونے لگتا ہے۔ تصور کا مطلب اس بات سے کافی حد تک پورا ہوتا ہے جو کہ عرف عام میں بے خیال ہونا کہا جاتا ہے۔ ہم اگر کھلی یا بند آنکھوں سے کسی چیز کا تصور کرتے ہیں اور تصور میں خیالی تصویر بنا کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ عمل ذہنی یکسوئی کے احاطہ میں نہیں آتا۔ ذہنی یکسوئی سے مراد یہ ہے کہ آدمی شعوری طور پر دیکھنے اور سننے کے عمل سے بے خبر ہو جائے۔ قانون یہ ہے کہ آدمی کسی لمحے بھی حواس سے ماورا نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارے اوپر شعوری حواس کا غلبہ نہیں رہتا تو میکانیکی آٹومیٹک طور پر لاشعوری حواس متحرک ہو جاتے ہیں، اور لاشعوری حواس سے متعارف ہونا ہی ماورائی علوم کا عرفان ہے۔ آدمی کے اندر دو دماغ کام کرتے ہیں، ایک دماغ ظاہری حواس بناتا ہے اور دوسرا دماغ ظاہری حواس کے پس پردہ کام کرنے والی اس ایجنسی کی تحریکات کو منظر عام پر لاتا ہے جو ظاہری حواس کے الٹ ہیں۔ جن حواس سے ہم کشش شکل میں مقید چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کا نام شعور ہے، اور جن حواس میں ہم کشش شکل سے آزاد ہو جاتے ہیں اس کا نام لاشعور ہے۔ شعور اور لاشعور دونوں لہروں پر قیام پذیر ہیں۔ شعوری حواس میں کام کرنے والی لہریں مثبت ٹرائی اینگل ہوتی ہیں اور لاشعوری حواس میں کام کرنے والی لہریں سرکل حصولی ہیں۔ سائنسدان یہ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ زمین اور زمین کے اوپر موجود ہر شے دراصل لہروں کا مجموعہ ہے۔ زمین کی حرکت دو رخ پر قائم ہے، ایک رخ کا نام طولانی حرکت ہے اور دوسرے رخ کا نام محوری حرکت ہے، یعنی زمین جب اپنے مدار پر سفر کرتی ہے تو طولانی گردش میں ترچھی ہو کر چلتی ہے اور محوری گردش میں لٹو کی طرح گھومتی ہے۔ ہر مظہر دو رخ پر قائم ہے، ایک رخ ہمیں گوشت کی آنکھ سے نظر آتا ہے اور دوسرا رخ ہم باطنی آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ دو رخ دراصل دو حواس ہیں۔ حواس کے ایک رخ کا نام شعور اور دوسرے کا نام لاشعور ہے۔ شعوری حواس میں ہم ٹائم اسپیس میں قید ہیں اور لاشعوری حواس ہمیں ٹائم اسپیس سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں حواس ایک ورق کی طرح ہیں۔ ورق کے دونوں صفحات پر ایک ہی تحریر لکھی ہوئی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ورق کے ایک صفحہ پر عبارت ہمیں روشن اور واضح نظر آتی ہے اور دوسرے صفحہ پر تحریر دھندلی اور غیر واضح نظر آتی ہے۔ ہم جب کوئی ماورائی چیز دیکھتے ہیں تو دراصل یہ صفحہ کی دھندلی تحریر کا عکس ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ نظر جس کو تیسری آنکھ کہا جاتا ہے کھل جاتی ہے۔ چونکہ اس طرح دیکھنا ہماری روزمرہ دیکھنے کی عادت کے خلاف ہے، اس لیے شعور پر چوٹ پڑتی ہے۔ اس عادت کو معمول پر لانے کے لیے ہمیں شعوری حواس کے ساتھ لاشعوری حواس کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ جیسے جیسے ہم شعوری حواس میں دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، شعور کی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ زمین اپنے مدار پر طولانی اور محوری گردش میں چل رہی ہے۔ طولانی گردش ٹرائنگل ہے اور محوری گردش سرکل ہے۔ ہماری زمین پر 3 مخلوق آباد ہیں، انسان، جنات اور ملائکہ۔ عنصری انسان کی تخلیق میں بحیثیت گوشت پوست مثلث غالب ہے، اس کے برعکس جنات میں دائرہ غالب ہے، اور فرشتوں کی تخلیق میں جنات کے مقابلہ میں دائرہ زیادہ غالب ہے۔ انسان کے بھی 2 رخ ہیں، غالب مثلث اور مغلوب رخ دائرہ۔ جب کسی بندہ پر مثلث کا غلبہ کم ہو جاتا ہے اور دائرہ
اندھیرا غالب آ جاتا ہے تو وہ جنات، فرشتوں اور دوسرے سیاروں میں آباد مخلوق سے متعارف ہو جاتا ہے، بلکہ ان سے گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ ٹیلی پیتھی اور ماورائی علوم حاصل کرنے کے لیے شمال کی سمت اس لیے متعین کی جاتی ہے کہ شمال جنوب میں سفر کرنے والی تخلیقی لہروں کا وزن صاحب کے شعور پر کم سے کم پڑے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی دریا میں اپنے ارادہ سے اترتا ہے تو اس کے حواس معطل نہیں ہوتے، لیکن اگر کسی آدمی کو بے خبری میں دریا میں دھکا دے دیا جائے تو اس کے حواس غیر متوازن ہو سکتے ہیں۔ خود اختیاری عمل سے انسان بڑی سے بڑی افتاد کا ہنستے کھیلتے مقابلہ کر لیتا ہے، جبکہ ناگہانی طور پر کسی افتاد سے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ روحانی علم، اس کا نام کچھ بھی ہو، ٹیلی پیتھی ہو، روحانیت ہو، آدمی کے اندر روحانی صلاحیتوں کا انکشاف ہے، اور روحانی صلاحیتوں کا یہ انکشاف آدمی کو انسان بنا دیتا ہے، ایسا انسان جو اشرف المخلوقات ہے۔ یاد رہے کہ آدمی بھی ایک حیوان ہے، لیکن جب اس کے اندر انسانیت آ جاتی ہے تو یہ اشرف بن جاتا ہے، اور تمام مذاہب کی یہی کوشش رہی ہے کہ آدمی کو انسانیت کے درجہ پر فائز کر دیا جائے۔ دنیا جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے، اسی مناسبت سے اولاد آدم نئی نئی مصیبتوں، پریشانیوں اور پیچیدہ بیماریوں کی ختم نہ ہونے والی دلدل میں گرفتار ہو رہا ہے۔ جدید یورپ اب تیزی کے ساتھ روحانی مسرت کے پرسکون لمحات کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ لائف ہم جب کسی سخت چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی سختی کا علم ہو جاتا ہے، حالانکہ ہمارے دماغ کے اندر وہ سخت چیز ٹکراتی نہیں ہے۔ سائنس کے نقطۂ نظر اور علوم کی روشنی میں ہر شے دراصل شعاعوں یا لہروں کے مجموعہ کا نام ہے۔ جب ہم کسی سخت چیز کی طرف کسی بھی طریقے سے متوجہ ہوتے ہیں تو اس سخت چیز کے اندر کام کرنے والی لہریں ہمارے دماغ کو اپنی حیثیت سے باخبر کر دیتی ہیں۔ باخبری کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پتھر یا کسی دھات کو چھو کر ہی محسوس کیا جائے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ شعاع یا لہر اپنے اندر سختی رکھتی ہے اور نہ وزن۔ پھر ہمیں یہ علم کیسے ہو جاتا ہے کہ یہ پتھر ہے یا لوہا ہے یا یہ دیوار ہے؟ حقائق یہ ہیں کہ ہر شے الگ اور معین مقداروں کے ساتھ موجود ہے۔ لہروں یا شعاعوں کی یہ معین مقداریں ہی ہر شے کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں، اور ہر شے کی لہریں یا شعاعیں ہمیں اپنے موجود ہونے کی اطلاع فراہم کرتی ہیں۔ زیادہ وضاحت کے لیے عرض ہے کہ ہر موجود شے دراصل لہروں یا شعاعوں کا دوسرا نام ہے، اور ہر شے کی لہر یا شعاع ایک دوسرے سے الگ ہے۔ اگر کسی طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ انسان، حیوانات، نباتات اور جمادات میں کس قسم کی لہریں کام کرتی ہیں اور ان لہروں پر کس طرح کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے، تو ہم ان چیزوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ قانون قدرت کے مطابق لہر یا شعاع دراصل ایک جاری و ساری حرکت ہے، اور ہر شے کے اندر لہروں یا شعاعوں کی حرکت کا ایک فارمولہ ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سی آوازیں پھیلی ہوتی ہیں، یہ آوازیں بھی لہروں کی شکل میں موجود ہیں۔ ان کے قطر ویو لینتھ بہت چھوٹے یا بہت بڑے ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ 400 قطر سے نیچے کی آوازیں آدمی نہیں سن سکتا۔ اس طرح 1600 قطر سے زیادہ آوازیں بھی عام سماعت سے باہر ہوتی ہیں۔ 400 قطر سے نیچے کی آوازیں برقی رو لہر کے ذریعے سنی جا سکتی ہیں، اور 1600 قطر سے اوپر کی آوازیں بھی برقی رو کے ذریعے سننا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم ہماری سماعت سے سنتے ہو، ہماری بصارت سے دیکھتے ہو۔ تفکر کا ایک مقام ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بصارت کو نور، روشنی، لہر کے علاوہ کوئی اور نام دیا جا سکتا ہے؟ آنکھ کے پردوں پر جو عمل ہوتا ہے وہ برقی رو یا لہر سے بنتا ہے۔ آنکھ کی حس جس قدر تیز ہوتی ہے، اتنا ہی وہ برقی رو کو زیادہ قبول کرتی ہے، اور اتنا ہی رو یا لہر میں زیادہ امتیاز کر سکتی ہے۔ آنکھیں باہر کے عکس کے ذریعہ دماغ کو متاثر کرتی ہیں۔ ہرا رنگ یا ہریالی دیکھ دیکھ کر ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے، اس کے برعکس تیز روشن آگ کو دیکھ کر ہمارے حواس گرانی محسوس کرتے ہیں۔ باہر کے عکس سے حواس تازہ یا افسردہ ہو جاتے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 20 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔